پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 40 تا 46، صفحہ نمبر 10۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا آسان اور سادہ اردو زبان میں کچھ یوں ہے: اے آل یعقوب، آل اولاد، اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے تھے، اور اس اقرار کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ میں اس اقرار کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اور جو کتاب میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، جو تمہاری کتاب تورات کو سچا کہتی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور اس سے منکر اول نہ بنو، اور میری آیتوں میں تعریف کر کے ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت نہ حاصل کرو، اور مجھ ہی سے خوف رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نہ چھپاؤ، اور نماز پڑھا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو،
یہ کیا عقل کی بات ہے، تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور رنج و تکلیف میں صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، اور بے شک نماز گراں ہے مگر ان لوگوں پر گراں نہیں جو عجز کرنے والے ہیں، جو یقین کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 40 سے لے کر 46 تک کا مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ سورۃ البقرہ تو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ البقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس وقت گائے کے پجاری زیادہ تھے، ان کی تردید کے لیے کہ گائے معبود نہیں ہے، مسجود نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ان کے عقائد اور نظریات کو درست کرنے کے لیے اس کا نام ہی سورۃ البقرہ رکھا۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والا ہر طالب علم جانتا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ میں جو مرکزی مضمون ہے، اس مضمون کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے، اور پھر اس سورہ کا نام اس سورت میں موجود بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ پورے قرآن مجید کا مرکزی مضمون اکثر علماء محققین نے لکھا ہے کہ 3 ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ یہ ہیڈ لائن ہے، باقی اس کے نیچے ہے۔ اور کچھ محققین کا خیال ہے کہ قرآن مجید کا مرکزی مضمون انسان ہے، کہ یہ انسان کو انسانیت سکھانا چاہتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں متقین کا، مومنین کا ذکر آیا، مشرکین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے تفصیل سے۔ آج کے مطالعہ میں جو بات آ رہی ہے اس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جناب رسالت پناہ، رسالت مآب حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے کئی نام ہوں۔ صرف یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے بھی 2 نام بتائے ہیں۔ یہ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یعنی یعقوب نام، اور پھر بتایا گیا کہ اسرائیل، یعنی اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ اور اللہ کی عبادت کرنے والا۔ تو جناب رسالت نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علاوہ یہ واحد پیغمبر ہیں جن کے صرف 2 نام ہیں۔ اس کے علاوہ کسی پیغمبر کے 1 سے زیادہ نام نہیں۔ اچھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت اسحاق علیہ السلام۔ ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔
تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، اور بی بی سارہ جو تھی ان کی نسل میں سے یہ اسرائیلی ہیں، بنی اسرائیل جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ذہن میں رہے کہ اسرائیل ایک عبرانی زبان کا لفظ تو ہے، ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، ایک نسل ہے۔ مذہباً یہ سارے اکثر جو تھے یہ یہودی تھے۔ تو یہ جو تھے ان پر اللہ نے بہت احسانات کیے تھے، دنیاوی بھی روحانی بھی۔ احسانات میں اگر آپ مطالعہ کریں اور گہرائی میں جائیں تو سب سے زیادہ شروع سے اب تک جو تعلیم یافتہ ہے ظاہری اعتبار سے وہ یہودی ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے خلط ملط کر دیا دینی معاملات کو، اسی طرح ان پر دنیاوی جو ہے نا احسانات بھی بہت ہیں کہ آپ پوری دنیا کا اس وقت اور اس وقت تجزیہ کر لیجئے، مالی اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے آگے فرنٹ لائن پر یہودی ہے۔